میں نے بچپن میں یہ 2-3 سال گزرے ہیں، اب پتہ لگنے لگا ہے کہ ٹمپریچر اتنا ہوتا ہے اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے اتنا فیل ہوتا ہے، حبس کی وجہ سے اتنا فیل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں سنا تھا۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس کی بیسک وجہ ہے آکسیجن کا نہ ہونا۔ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں۔ آکسیجن زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اور آکسیجن حبس کو دور کرتا ہے۔ یہ چند سال ہوئے ہیں ہم بارشوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ بارش دے دے، یا اللہ بارش دے دے۔ جیسے ہی بارش آتی ہے فوراً خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں طوفان آ گیا۔ یہ کیوں آتا ہے پتہ ہے؟ درخت جب ہوتے ہیں نا تو ہوا کی زور کو، ہوا کے دباؤ کو روکتے ہیں۔ جب ہوا کا دباؤ رکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مجھے طوفان، یہ بل بورڈ کا گرنا، مکانات کی چھتوں کا گر جانا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ درخت ہلتے ہیں تو ہوا کا دباؤ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، ہوا کا زور کم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم اندرونی سندھ چلے جائیں تو خیر اتنی ہریالی نظر نہیں آتی، اندرونی پنجاب چلے جائیں تو ہمیں ہریالی نظر آتی ہے۔ لیکن ابھی کچھ سالوں سے وہاں پر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے شجر کاری، زراعت کا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہی کہ ظاہر بات ہے کسان کو محنت کرنا پڑے گی، ہاؤسنگ سوسائٹی والے کو محنت نہیں کرنا پڑے گی، پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو وہی وجہ ہے، لیکن دوسری اہم وجہ ایک اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ کہ زمین میں نمی ختم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بارش نہ ہو تو فوراً سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ سوکھنا شروع کر دیتی ہے، بیج گلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کسان کہتا ہے زمین میں ویسے ہی نمی نہیں ہے تو ہم نے بیج آ کے کرنا کیا ہے؟ لہٰذا ہاؤسنگ سوسائٹی بناؤ، محنت بھی جان کی رہی، اور یہ زمین کی نمی ختم ہو رہی ہے درخت نہ ہونے کی وجہ سے۔ درخت کا کام یہ ہوتا ہے پانی اپنے اندر جذب کرتا ہے اور جذب کر کے زمین کو نم کرتا ہے، جسے پیداوار میں اگر بارش نہ بھی ہو تو زمین نم رہتی ہے تو پیداوار کو نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ درخت نہ ہونے کا نقصان۔ اچھا ایک اور نقصان، آپ آج کل لینڈ سلائڈنگ سنتے ہیں، پہاڑ گرتے ہیں، ایسے زمین کبھی کبھار پھٹ جاتی ہے کئی جگہوں سے۔ یہ کیوں پھٹتی ہے؟ زمین کو جوڑ کر رکھنے کا کام بھی درخت کرتا ہے، اس کی جڑیں پھیلتی ہیں اور وہ زمین کے ذرات کو، زمین کی جزیات کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا کر جوڑ کر رکھتا ہے۔ وہ درخت کم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے زمین آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو رہی ہے، سمندر کے بہاؤ میں آ رہی ہے۔ ان ساری پرابلمس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے درخت لگانا۔ بچوں سے کہوں گا یہ پاں ایک نیا کلچر آ گیا ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ یہ پاں سے کون سی آزادی منائی جاتی ہے۔ یہ کوئی نوجوان بچہ یا چھوٹے بچے مجھے سمجھائیے گا ضرور کہ یہ کیا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ باجا لینے کی بجائے کوئی درخت، کوئی پودا لیجیے، اپنے گھر پہ لگائیے۔ مجھے 2-3 سال پہلے پتہ لگا کہ یہ درختوں میں بھی کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھوپ پہ پروان چڑھتے ہیں، کچھ پودے ایسے ہیں جو سائے میں بھی پروان چڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا گھر کے اندر بھی کوئی ایک آدھ گملہ رکھ لیں، زینے پر رکھ لیں، اور اسی طرح اپنے گھر کے باہر بھی کوئی پودا لگائیں، کوئی درخت لگائیں، کوئی گملہ رکھیں۔ اس سے ہم ماحولیاتی آلودگی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ایک بات، سارے کام گورنمنٹ نے نہیں کرنے۔ ہم یوں دیکھیں نظر اٹھا کر کہ گورنمنٹ ہماری طرف اشارہ کرے گی، گورنمنٹ کرے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ کرنے والا کام گورنمنٹ کا ہے، حکومت وقت کا ہے، ذمہ داری ان کی ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو انہیں پرابلم کوئی نہیں ہو رہی۔ وہ تو اے سی والے گھر سے نکلتے ہیں، اے سی والی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آ جاتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ فری ہے۔ گرمی میں مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے۔ جب مسئلہ میرے ساتھ ہے تو اس گرمی کا مقابلہ بھی آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے اپنی گلی میں، اپنے گھر کے باہر پودے رکھیں۔ ایک کام اور بھی کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں، یہ ہے سوشل میڈیا کا دور۔ میں نے آج سے چند سال پہلے تک کئی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ نارتھرن سائڈ کشمیر، ہنزا، سکردو، نارائن آباد گھومنے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اب بہت سارے لوگ گھومنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بھی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ جانے والا ویڈیو لگاتا ہے،
تصویر لگاتا ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے، اور ہمارا علاقہ جانا چاہیے، پھر جاتے ہیں۔ تو درخت جب آپ لگائیں نا، اس کی سوشل میڈیا پر پبلسٹی کریں، دیگر لوگوں کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے گھر کے باہر کیا لگایا ہے، پودا لگایا ہے، مجھے بھی لگانا ہے۔ کہ ہم ہریالی دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، کبھی پنجاب جاتے ہیں، کبھی ناردرن سائڈ پر جاتے ہیں، اگر یہ ہریالی ہمارے علاقوں میں ہو جائے تو ہمارے بچوں کو وہاں جانا نہیں پڑے گا، اتنا خرچہ کرنا نہیں پڑے گا۔